دوستوں، بزرگوں، بچوں، اسلام کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تھمبنیل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس ٹاپک پر میں آج بات کرنے والا ہوں، کہ ویڈیو بنانا حرام ہے، ویڈیو بنانا ناجائز ہے۔ اس طرح کی اکثر میرے پاس کمنٹ آیا کرتی ہیں، اکثر میرے پاس ہفتے میں 2-4 لوگوں کی کمنٹ آ ہی جاتی ہے کہ مارو بھائی آپ ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنانا حرام ہے، فوٹو کھنچوانا حرام ہے، ویڈیوگرافی حرام ہے۔ لوگ ویسے بھی ملتے ہیں مجھ سے، ویسے بھی کہتے ہیں، تو میں اپنے حساب سے اپنے انداز میں سمجھا بھی دیتا ہوں، بتا بھی دیتا ہوں، بول دیتا ہوں۔ اس پر اختلاف ہے علماء کا، کیا اختلاف ہے، کیوں حرام ہے، اور اختلاف کیوں ہے، اور حرام کیوں ہے۔ الگ الگ علماء کا اختلاف ہے، اس پر کیا ہے اپنے انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ جبکہ میں اس طرح سے بھی سمجھایا لوگوں کو، میں نے کہا کہ جس طرح سے ایک تصویر ہوتی ہے، تصویر جو ہوتی ہے وہ جمی ہوئی ہوتی ہے، ایک جگہ تصویر دیوار پر لگا دی، وہ حرام ہے، اس کو حرام کہا گیا، وہ حاضر ہے۔ اور ویڈیو جو ہے وہ باطن ہے۔ جس طرح سے ہم موبائل کے اندر قرآن، ایک ایگزامپل کے طور سمجھ لیجیے، موبائل کے اندر ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب تک اس قرآن کو پڑھتے ہیں تب تک اس میں قرآن رہتا ہے، دکھتا ہے وہ، لیکن جب ہم نے اس کو آف کر دیا تو وہ قرآن اس میں سے اندر ہو گیا، وہ باطن ہے۔ اب اس موبائل کو ہم لیٹرن میں بھی لے جاتے ہیں۔ اس پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سے کمنٹس آتی ہیں لوگوں کی کہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ حضرت اگر موبائل کے اندر قرآن ہے تو کیا موبائل کو لیٹرن میں لے جا سکتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم میں لے جا سکتے ہیں؟ تو لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم کھلا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح سے معاملہ اس کا بھی ہے، تصویر کا اور ویڈیوگرافی کا۔ دیکھیے مولانا فاروق رضوی صاحب نے پوری وضاحت کی ہے۔ میں چاہوں گا، میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، اچھی لگی، انہوں نے سمجھایا، جو ان کی وضاحت مجھے بہت پسند آئی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اپنے انداز میں بتایا، ذرا پوری اس ویڈیو کو دیکھیے، سمجھیے ذرا کس طرح سے سمجھا رہے ہیں مولانا فاروق رضوی۔ ماشاءاللہ اچھا دین کا کام کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، اچھی تقریر ہوتی ہے ان کی، اکثر میں سنا کرتا ہوں۔ جلسے کے تصویر والے، یہ اچھا سوال ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی کچھ بیانات میں بول چکا ہوں، اور ابھی چونکہ سوال آیا تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں تک کیمرے پہ تصویر کا معاملہ ہے، اس پہ بھلے ہی علماء میں اختلاف ہے، یعنی 3 طبقے علماء کے اس وقت میں تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ میرا معاملہ تھوڑا معتدل والا ہے، میں اس معاملے میں بہت زیادہ شدت سے بات نہیں کرتا، کیونکہ تینوں اختلاف جو 3 گروہ میں ہے، وہ تینوں ہمارے اپنے علماء کی نزدیک کیا معاملہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ جو ہے وہ ویڈیوگرافی کے ذریعے دینی کاموں کو مطلقاً جائز سمجھتا ہے۔ اس کے سرخیل اور اس کے جو سب سے بڑے عالم ہیں اس جماعت کے یا اس گروہ کے، جو مطلقاً جواز کے قائل ہے دینی کاموں کے لیے، لہو و لعب کو انہوں نے بھی حرام قرار دیا۔ لہو و لعب یعنی کھیل کود، مزہ مستی، شادی بیاہ کی تصویریں، غیر عورتوں کی تصویریں ویڈیو بنانا، یہ انہوں نے بھی حرام قرار دیا۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، یہ مطلقاً دینی کام کے لیے ویڈیو کے جواز کے قائل۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو دینی کام کے لیے بھی ویڈیوگرافی کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہے۔ اس کے سرکیل حضرت تاج الشریعہ حضرت علامہ محمد اختر رضا صاحب ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ، آپ کے پاسپورٹ پہ بھی فوٹو نہیں لگوایا تھا آپ نے؟ اکابر علماء میں ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ دینی کام کے لیے بھی ویڈیو جائز نہیں، کہ جب تصویر کشی ہے تو تصویر کشی شاید جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کام کے لیے ہو، حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، یہ مطلقاً حرام کے قائل ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک علماء کا بڑا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ آتا ہے ہمارے مبارک پور اشرفیہ کے علماء، وہ کہتے ہیں کہ فی نفس ہی ویڈیوگرافی کو ہم لہو لہیب و ناجائزی سمجھتے ہیں، لیکن ضرورتاً دینی کام کے لیے جہاں ضرورت ہو، باطل عقائد والوں کا رد ضروری ہو، اجازت ہے، اور ویڈیو کے ذریعے ضرورت اپنی کے حساب بات کو سے دور تک پہنچانا اگر ہو، تو ایسے کاموں کے لیے اور ایسے موقع کے اوپر رخصت ہے، وہ یعنی وہ رخصت یعنی اجازت دیتے ہیں کہ ضرورت ہو تو ویڈیوگرافی کی جائے، ضرورت نہ ہو تو ویڈیوگرافی سے بچنا بہتر ہے، بچنا اولا ہے۔ لہٰذا بات جو مسئلہ تھا وہ تو کلیئر ہو ہی گیا ہے۔ جس طرح سے حضرت نے کہا کہ ضرورتاً اجازت ہے، رخصت ہے، اب اکثر میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ویڈیو بناتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ چینل ہے، فیس بک پر بھی پیج اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیو میں اپنی ہی بات کروں گا، میں کسی کی بات نہیں کروں گا۔ جس طرح سے
حضرت نے بتایا ہے کہ رخصت ہے، اجازت ہے، جس سے کوئی دین کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے۔ اب مجھے کمنٹ کے ذریعے مجھے احساس ہوتا ہے، مجھے اس چیز کا محسوس ہوتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کمنٹ کے ذریعے لوگ ابھی آپ جو اگر نئے لوگ بھی ہیں میرے چینل پر آج جڑے ہوئے ہیں وہ میری کمنٹ کو کھول کر کے دیکھیں، کمنٹ سیکشن کو وقت نکال کر کے، کہ بہت زیادہ جو ہے 100% میری پازیٹیو کمنٹ آتی ہیں۔ اکثر یہی کمنٹ آتی ہے کہ حضرت ہم نے آپ کے چینل سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور آج ایک امانت خان نام سے کمنٹ آئی ہیں، بہت کمنٹ آئی ہیں ان کی، الگ الگ کمنٹ میں انہوں نے لکھا امانت خان نام ہے، یہ نہیں پتہ مجھے لیڈی ہیں یا یہ جینٹس ہیں، کیونکہ امانت نام جو لیڈی بھی عورتوں کا بھی ہوتا ہے، لیڈیز بھی نام ہوتا ہے اور جینٹس کا بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بہت تعریف کی ہے، انہوں نے اس طریقے سے تک کہا ہے کہ شاید ہے کوئی کہ آپ کے جیسا کوئی چینل ہو، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں دعا کروں گا کہ دنیا بھر میں اسلامک چینل سب سے اوپر آپ کا ہو۔ دیکھیے میں تو اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، باقی میری اوقات نہیں ہے اتنی، آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ نے میرے لیے اتنی تعریف کی میری، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ باقی جو ہے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے، تب میں اس کام کو کرتا ہوں۔ دیکھیے دین کا کام اس طریقے سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ دوسری بات یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، حضرت نے بھی سمجھا دیا کہ ویڈیو بنانے پر اختلاف کیا ہے اور حرام ہے تو حرام کیوں ہے۔ دیکھیے حضور تاج شریعہ کا وہ الگ تقوی والی بات ہے، حضور تاج شریعہ نے منع کیا، اللہ حضرت کہتے فتبہ حرام ہے ویڈیو بنانا، اختلاف ہے اس کا۔ اور یہ چیز میرے ذہن میں بھی رہتی تھی، لوگ مجھ سے کہتے تھے، میں نے ان کو جواب بھی دیا اس طرح سے کہ ویڈیو بنانا جو ہے وہ حرام، جو کہتے ہیں کہ دیکھیے باطن ہے یہ ویڈیو، یہ فوٹو باطن ہے، یہ عکس ہے، یہ جو ہے نا یہ عکس ہے، جس طرح ہم آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں نا، عکس، ہم ہٹ گئے تو ہٹ گیا، ہم آ گئے تو سامنے وہ آ گیا، لیکن ایک تصویر جو ہوتی ہے دیوار پر لگی ہوئی جو ہوتی ہے، یا پھر وہ یا پھر تراشا ہوا ایک مورتی سمجھ لو، یا کوئی بت جو ہوتا ہے، وہ اس کو ایک نقشہ دے دیا، وہ جم گیا، وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ عکس ہے۔ اس طرح سے بہت کمنٹ آتی ہے میرے پاس کہ حضرت ویڈیو بناتے ہیں آپ، ویڈیو بنانا تو حرام ہے۔ پورا خلاصہ کیا حضرت نے، پوری وضاحت کی ہے ماشاءاللہ، لہٰذا سمجھ گئے ہوں گے آپ، مجھے امید ہے پوری طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں روزانہ میں 2 اسلامک سوال کرتا ہوں، جن سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور ان لوگوں کے نام میں اکثر لکھ لیا کرتا ہوں، ان کے نام لینے والا ہوں جن لوگوں نے آج کمنٹ کی ہے۔ ان کا سب سے پہلے میں نے نام جو لکھا ہے وہ پنٹو خان ہے، پنٹو خان، زویا فاطمہ، مظہر انصاری کویت سے ہیں، امانت خان نے بہت ساری کمنٹ کی جیسا بھی میں نے بتایا تھا، اور محمد آصف ہیں، محمد شاہد ہمیشہ ہمیشہ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ، اور محمد سعید بہار سے ہیں، شیخ غفران رضوی نے دونوں جواب دیے، اجاز احمد دربھنگا بہار سے ہے، تبسم کہہ رہی ہیں کہ اچھا ویڈیو بناتے ہو آپ، مجھے وقت نہیں ملتا ویڈیو دیکھنے کا، شکریہ بہن، دیکھ لیا کریں، ٹائم نکال کر کے کچھ نہ کچھ سیکھی جائیں گی۔ اسلام خان ہے، وسیم حبلی سے ہیں، محمد شاداب امبیڈکر نگر ٹانڈا سے، روز کمنٹ آتی ہے ان کی، شاداب بھائی کی شکریہ۔ اجاز خان ہے، شمیم اختر ویسٹ بنگال، اصغر علی ویسٹ بنگال، دونوں جواب دیے ہیں، عثمان علی لکھنؤ سے ہیں، ارباز علی کہہ رہے ہیں نفرت مت پھیلاؤ قاضی نفرت مت پھیلاؤ کہہ رہے ہیں۔ کل جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے دیوالی کی مٹھائی کھانے کے تعلق سے، جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے وہ جا کر دیکھ لیں، اور وہ دیکھیں میں نے وہاں پر کیا نفرت پھیلائی ہے، کیا میں نے بھڑکاؤ بات کری ہے اس طریقے کی، کیا نفرت پھیلائی ہے میں نے۔ یہ ہے ارواز علی کہہ رہے ہیں نفرت مت پھیلاؤ، مجھے کہہ رہے ہیں یہ میں نفرت پھیلا رہا ہوں۔ لہٰذا قاضی سلامت ویسٹ بنگال سے انہوں نے بھی جواب دیا ہے، قاضی سلامت، اکثر بھائی کی کمنٹ آتی ہے۔ نوشاد احمد قادری غازی آباد سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اچھا خلاصہ کیا۔ دیکھیے نوشاد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا کل والی ویڈیو میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نفرت مت پھیلاؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں نوشاد احمد قادری غازی آباد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا خلاصہ کیا دیوالی کی مٹھائی کے تعلق سے، اور ارباز علی کہہ رہے ہیں کہ نفرت مت پھیلاؤ۔ جن لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ جا کر کے دیکھیں، جنہوں نے دیکھی ہے وہ کمنٹ کے ذریعے مجھے ابھی بتائیں کہ میں نے کیا غلط کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں نفرت مت پھیلاؤ میرے بھائی، یار سوچا کریں، ذرا سمجھا کریں یار، مسلمان ہیں الحمدللہ، ایمان والے ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کیوں کریں گے شرک، کیوں کریں گے، کیوں شرک، جو شرک کرے گا وہ تو بھائی میں نے پوری ویڈیو دیکھیں پہلے آپ، ویڈیو میں نے کس طرح سے سمجھایا ہے۔ باقی نثار احمد بھائی ہیں جھارکھنڈ سے، انہوں نے جواب دیا، کمنٹ کیے انہوں نے۔ اچھا یاسمین منیہار ممبئی سے اکثر کمنٹ آتی ہے۔ نور فاطمہ وحیدی ہردوئی یو پی بلگرام شریف سے، گیا ہوں میں ایک مرتبہ بلگرام شریف ماشاءاللہ۔ عاشق رضا حنفی بریلی شریف سے، لیاقت علی لنڈن سے انہوں نے کمنٹ کی ہے، آئی نیور مس یور ویڈیوز، آئی نیور مس یور ویڈیوز، یہ کہہ رہے ہیں، شاید انگلش نہیں آتی ہے مجھے زیادہ، شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرتا ہوں، بالکل بھی مس نہیں کرتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں شاید۔ بہت شکریہ لیاقت بھائی۔
باقی رقیہ خان نے کمنٹ کی ہے، ندیم بنگلور سے ہیں، مشیر احمد نے دونوں جواب دیے ہیں، ہادیہ ظفر بہار سے ہیں، دونوں جواب دیے ہیں، سمیہ نے دونوں جواب دیے ہیں، سمیہ افسانہ اشرفی درگا بہار چھتیس گڑھ سے ہیں، دونوں جواب دیے ہیں ماشاءاللہ، اکثر کمنٹ آتی ہے ان کی، شبنم شاہ اندور سے دونوں جواب دیے ہیں، محمد اسلم میرا بھی نام لے لیا کرو حضرت، لے لیا دوست اسلم بھائی، آپ کا بھی نام آ گیا ماشاءاللہ، رخسار فیروز دونوں جواب دیے ہیں انہوں نے۔ اچھا کل جو میں نے 2 سوال کیے تھے جن کے جواب آئے ہیں، یہ وہ سوال میں نے کیے تھے قرآن پاک کے اندر وہ کون سے نبی ہیں جن کی خوبصورتی کا ذکر آیا ہے، قرآن پاک کے اندر کس نبی کی خوبصورتی کا ذکر آیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر آیا، پوری صورت اتاری گئی ہے سورہ یوسف۔ دوسرا سوال میں نے کیا تھا کہ بیت المعمور کیا ہے، بیت المعمور ہمارا جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا ٹھیک بالکل اوپر آسمان میں 7ویں آسمان پر اللہ کا گھر ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں پر انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ فرشتے خانہ کعبہ کا بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جو اللہ کا گھر ہے بیت المعمور جس کو کہا جاتا ہے، فرشتوں کا کعبہ، فرشتے وہاں پر 70,000 کم و بیش فرشتے وہاں پر اس کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے وہاں پہ طواف کرتے ہیں فرشتے، وہ ہے بیت المعمور جہاں پر جو فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں، جنہوں نے جواب دیے تھے کمنٹ کی تھی ان کے نام بھی میں نے لے لیے ہیں، باقی 2 سوال میں آج آپ سے اور کر لیتا ہوں، ان سوالوں کے جواب کمنٹ کے ذریعے کل تک پہنچائیں، جن لوگوں کے نام نہیں آئے معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے نام ہوتے ہیں، بہت ساری کمنٹ آتی ہے، کس کس کا نام لکھوں گا، کبھی کسی کا نام آ جاتا ہے کبھی کسی کا، انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے سوالوں کے جواب دیں آپ، کل آ جائے گا، ہو سکتا ہے کوشش کروں گا میں نئے نام لینے کی کل کو، اور تو کل کے لیے سوال میں یہ چھوڑ دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار کس صحابی کو کہا جاتا ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب ملا، تلوار کہا گیا مطلب وہ کون سے صحابی کو، ایک مثال دی جس طرح سے علی شیر خدا کے شیر حضرت علی، اسی طرح سے وہ کون سے صحابی جن کو اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو معراج کے دوران کون سے نبی کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران کون سے نبی کو ان کی قبر میں ان کو نماز ادا کرتے دیکھا، وہ کون سے نبی ہے، یہ 2 سوال کی ہیں، دونوں سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں، نہیں تو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان دونوں سوالوں کے جواب میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و قاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، روزی روزگار میں، کاروبار میں ہم سبوں کے روزی روزگار میں، کاروبار میں، دکان و مکان میں، کھیت و کھلیان میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، بیت ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، آقا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔